السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ خیر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پروردگار کا۔ اللہ اسے ہی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سارے عالم میں امن و امان قائم کر دے۔ تو بہرحال آج کا میرا ایشو ہے، سب سے پہلی بات تو جو کویت کو امریکہ نے جس طریقے سے وارننگ دی تھی ٹرمپ نے، اس کا وہ جواب جو دیا گیا ہے کویت کی طرف سے وہ بتاؤں گا۔ اور دوسری چیز کویت اور سعودیہ کی بھی تھوڑی سی چلی ہے آج صبح میں، اس کا بھی تبصرہ کروں گا، کیونکہ سعودیہ کا ماننا یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کے لیے 99% راضی ہو چکے ہیں بن سلمان، لیکن ان کے والد کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں کر سکتے جو ہم کو اور ہمارے اسلام کو شرمندگی محسوس ہو، یہ کہنا تھا ان کے والد کا۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ خلاصہ کر دوں کہ بڑی امید تھی امریکہ کو، ٹرمپ کو، کہ کسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے بحرین کو منا لیا تھا اسی طریقے سے کویت بھی ہماری سنے گا، کویت بھی ہماری مان لے گا۔ جب کویت مان لیا تو یہ سمجھنا کہ 99% سارے خلیج کے مان جائیں گے۔ تو ایک بڑا بھروسہ تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑی حماقت سے اس نے 2 دن پہلے یہ بول دیا تھا اسرائیل کو بھی، فکر مت کر، کویت میں بیچ میں ہوں، کویت تو مان ہی لے گا، کویت مان لے گا۔ لیکن کویت نے جو اوقات دکھا دی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، بولا کہ انہیں سارے ممالک جا کے اس کی گود میں بیٹھنے دو اسرائیل کے، ہم کبھی فلسطین کو نہیں بھولیں گے، ہماری جو سب سے پہلی جو ہماری مانگ ہے اس کو پوری کی جائے۔ اس کے بعد کون کیا کر لیتا خلیج میں اس کے ساتھ کون جاتے، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب تک فلسطین کا انصاف نہیں ہوگا، فلسطین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، فلسطین میں زیادتی ختم نہیں ہوگی، ہم جب تک طیب اردگان کے ساتھ رہیں گے، بلکہ یہ کہنا تھا کویت کا۔ جیسے ہی کویت نے کل اعلان کیا، امریکہ ٹرمپ کی صورت اتنی ہو چکی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے، اب جیسا کویت نے دوری اختیار کر دی، اس چیز کی سختی سے مخالفت کی اور سارے خلیجی ممالک کو ایک داڑ لگا دی۔ بھائی کویت ہے، بولے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کون سی غلطی کر رہے ہو جس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی، حشر کے میدان میں بھی۔ ہم ایک ایسے پاپی، ایک ایسے درندے کے ساتھ جانے کی سوچ رہے ہو تم لوگ، جو کبھی نہ اسلام نہ کوئی دنیا کا کوئی مسلمان برداشت کرے گا۔ یہاں تک کہ بن سلمان کو بھی انہوں نے جو سنانا تھا سنائے، وہ تو میں نہیں بول سکتا۔ تو بہرحال کویت نے صاف انکار کر دیا اور کویت نے صاف اس کی مانگ کو خارج کر دیا ایک طریقے سے، اور بولا کہ تم لوگ دوبارہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کرنا کہ کبھی کویت اسرائیل کا ساتھ دے گا، اور جو اسرائیل کو تم لوگ یہاں پہ خلیج میں جو پالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ تم لوگ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، کسی طریقے سے قطر کو سمجھ میں آ گئی بات، قطر کویت کے ساتھ آ گیا، ترکی کے ساتھ آ گیا، ایران کے ساتھ آ گیا، اور ہمارے امیر الکویت صباح احمد الصباح کو رجب طیب اردگان اور ایران کے صدر نے مبارکباد پیش کی اور اس ثابت قدمی کی اور اس چہل قدمی کی داد دیے ہیں۔ بھائی اتنی تعریف کرے امیر الکویت کی کہ بیان میں نہیں کر سکتا، جو الفاظ بولوں میں وہ چھوٹے لگیں گے الفاظ۔ یقین مانیے کہ اللہ جزائے خیر دے امیر الکویت کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لے رہے ہیں، ان سے رجب طیب اردگان سے، کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، بڑے ہی دھتکار لگا دی بھائی، اور آج امریکہ کو ایسا ہو گیا کہ اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اب خلیج اس کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، ان کی چنگل میں پھنسنے والا نہیں۔ اگرچہ ویسے یہ لوگ نچیز اور غلط حرکت کرے تو ان کے پیچھے طیب اردگان ہے، جو ان کو پتہ ہے، اور الحمدللہ طیب اردگان جہاں پہ اگرچہ کچھ بٹھی بھی پکڑتے ہیں تو وہ سونا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو اس چیز سے نواز رہے ہیں۔ اس مرد مجاہد و شیر اسلام کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت بخشی ہے جو ہم کو مان کے چلنا ہے اور سمجھ کے چلنا ہے۔ تو اتنی بڑی بے عزتی ہو گئی اسرائیل کی، اور اس سے زیادہ ہوئی ہے امریکہ کی، کیونکہ اسرائیل کو تو پتہ تھا خلیج میں اپنے پاؤں نہیں پسار سکتا وہ، لیکن جس طریقے سے ٹرمپ نے اس کو جو استعمال کر کے جو اس کو
ہتھیلی میں چاند دکھایا، جو تارے توڑ کے لانے کی جو بات کی تھی اس کی اوقات اس کو ہمارا کویت، دولت الکویت نے دکھا دی۔ اب جیسے ہی کویت نے دکھائی، قطر تو کل ہی انکار کر دیا تھا، اور جو بحرین جو ان سے جو معاہدہ کر چکا ہے، اب بحرین کو معاہدہ توڑنے کی کگار پہ آ چکا ہے، بحرین کو معاہدہ توڑنا پڑے گا۔ اگرچہ خلیجی ممالک میں کویت سے، قطر سے، ترکی سے، ایران سے اگرچہ رکھنا ہے اور اسلام پہ چلنا ہے، اسلام کے ساتھ رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ معاہدہ منسوخ کرنا پڑے گا، کینسل ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ یہ چیز ہو گئی۔ اور بحرین بھی مجبور تھا بھائی، کیونکہ سعودیہ اس وقت کیا ہے، نہ ان کو اسرائیل دکھ رہا، نہ اسرائیل کی کرنی نظر آ رہی۔ جس طریقے سے اس نے معصوم بچوں کا قتل عام مچائے تھے وہ لوگ، جس طریقے سے جو کاٹ کے پھینکے تھے معصوم بچوں کو، ضعیف لوگوں کو، مسجد اقصیٰ کا کیا کرے تھے وہ لوگ، کتنا خون بہائے مسجد اقصیٰ میں، یہ سارے چیزوں کو ہمارا سعودیہ بھول چکا ہے۔ لیکن سعودیہ میں بھی کوحرام مچے ہوا ہے اس وقت، وہاں پہ بھی بڑا دبا کے چل رہی ہے، آپس میں لوگوں کے اختلافات کھل کے سامنے آ رہے، کیونکہ تقریباً سعودیہ کے جو بڑے جو ذمہ داران ہیں، جو کنگ ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک بن سلمان کو چھوڑ کر سارے اس کی مذمت کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ چیز اس سے معاہدہ یا اس سے کوئی ایسا کانٹریکٹ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اب بہرحال بن سلمان کو بھی ہتھیار ڈالنا پڑتا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم ان کو چھوڑ کے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک اکیلا آدمی فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے بڑوں کو بھی لینا پڑتا بیچ میں، جو ان کے بڑے تیار نہیں ہیں بالکل، اور اس چیز کی وہ لوگ وہ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کے اگینسٹ ہے اسرائیل کے، جو ہمارے سعودی کے جو کنگ ہے، جو اس کے مخالف ہے، وہ لوگ نے حمایت بھی کری امیر الکویت صباح احمد الصباح کی، اور تعریف بھی کی اور مبارکباد بھی پیش کی کہ ایسے مسلمان اور ایسا ایمان کا جذبہ رکھنے والے ہر کنٹری میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہم پہلے سے ہی ایسے ہی مضبوط دل، تو آج ہم کو یہ دیکھنا نہیں پڑتا، ہم ان کی غلامی نہیں کرتے، ان کی جی حضوری نہیں کرتے۔ یہ کہنا تھا ہمارے سعودیہ کے جو ریٹائر پرنس ہے، ان کا یہ کہنا تھا، کھلے الفاظوں میں بول دیے، اور بن سلمان کو بھی سمجھا چکی ہے۔ یعنی یہ بول دوں میں آپ لوگوں کو کہ اب سعودیہ کے اندر خود اس چیز کی مخالفت چل رہی، ابھی تک نہیں ہوا کانٹریکٹ، لیکن ہونے کے بالکل قریب تھا، لیکن اب اس کو کسی طریقے سے ٹال دیا گیا اور یہ ختم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم کو بھروسہ ہے اس چیز کا۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے، یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے۔ کویت نے جو جرت دکھائی الحمدللہ سب مان رہے ہیں اس کو۔ اور رہی بات جب بحرین سے اس بارے میں بات ہوئی تو وہ لوگ بھی اب یہ چیز تو وہ لوگ فٹافٹ کر چکے تھے بھائی، کانٹریکٹ کر چکے تھے وہ لوگ اسرائیل سے، لیکن اب کسی طریقے سے ان کو یہ مجبور کیا گیا ہے کہ یہ چیز کو تم ختم کر دو، یہ جی سی سی کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ہم عرب کے لیے بڑی خطرے کی علامت ہے۔ ہم خود جو ہے سو بول رہے ہیں آ بیل مجھے مار، تو یہ چیز نہیں ہونے والی، یہ چیز کو ختم کر دو، اس چیز کو منسوخ کر دو، آپ کینسل کرنے سے کچھ نہیں جاتا، کوئی اپنے آپ کو اس کو بیچ نہیں دیے، نہ فروخت کرے، نہ کچھ اکھاڑ سکتا ہو، اگرچہ ہم سارے ایک رہے تو۔ یہ کہنا تھا ہمارے ایران کے صدر اور رجب طیب اردگان اور امیر الکویت صباح احمد صباح کا یہ کہنا تھا، اس طریقے سے وہ لوگوں کو ٹیلی فون پر بھی بات چیت ہوئی ہے وہ لوگوں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بحرین بھی غور کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے منسوخ کر دیا جائے۔ رہی بات کویت، آج کل میں وہ کانٹریکٹ پہ سائن کرنے والا تھا، لیکن اب جو وہاں پہ جو مخالفت چل رہی ہے، جہاں پہ کوحرام مچ چکا ہے، تو کسی طریقے سے وہ بھی کینسل ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں ممالک کینسل کر دیے، اگرچہ تو بچا کون بھائی؟ عمان تو اعلان کر چکا ہے پہلے ہی، کویت، ترکی جدھر ہے میں ادھر ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پاؤں پسارنے کی جو کوشش جو چل رہی ہے اسرائیل کی، جو امریکہ اور ٹرمپ جس طریقے سے اسرائیل کو جو یہاں پہ گھسانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے منصوبے سارے پشت ہو گئے، پوری ہوا تو تقریباً کویت 90% اتار دیا۔ تو ہم کویت کے لیے، امیر الکویت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، ان کی اس ہمت کی داد دینی ہے۔ سارے لوگ ایک طرف تھے تو وہ ایک اکیلا تنہا یہ جواب دے کے سب کو جو کر چکے ہیں ان کو بھی کینسل کرنے پہ مجبور کر رہا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ امیر الکویت نے یہ جو جرت دکھائی، اللہ ان کو خوش خرم رکھے، اللہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے ان کو محفوظ رکھے، ان کو اہل عیال کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے،
اور ایسے ہی دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی سارے خلیجی ممالک کو توفیق عطا فرمائے، یہی دعا کر سکتے ہیں ہم. تو بہرحال یہ بڑی اچھی خبر ہے، اپنے دوست احباب تک بھی بھیجیے. آپ لوگ فکر مت کریے، اسرائیل یہاں پہ پناہ کبھی نہیں لے سکتا، اسرائیل کو ہم گھسنے کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اللہ یجزیکم الخیر، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.